اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وقت امام حجت دوراں امام آخر الزمان کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، اگر حاضرین میں بلیک کلر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، قبلہ محترم تشریف لا چکے ہیں، اپنی بلیک کلر کی اگر کسی برادر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تاکہ قبلہ تشریف لیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ دعا ہے کریم پروردگار دو عالم ہم سب کے گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے فاطمی زندہ رکھے، اس دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو ہمیں فاطمی بنا کے اس دنیا سے رخصت کرے، اور جب ہم محشور ہوں تو ہمیں فاطمی محشور کیا جائے۔ وارث صف اعضاء مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، برادران کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، آپ تمام احباب کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے سہارا لیجیے خاندان جناب زہرا پہ بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، قبلہ یقیناً تشریف لا چکے ہیں، جیسے ہی وہ ممبر پہ تشریف لائیں گے تو رونق افروز ممبر ہو جائیں گے۔ میں چند کلمات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، ہے تو جو جناب کی کچھ رائے سکتی ہے، درود پڑھیے گا مل کے بآواز بلند، اللہم صل علی۔ عمومی طور پہ یہ آیت مجیدہ کہ جسے قبلہ محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ 6 ماہ تک سید الانبیاء نے جناب سیدہ کے دروازے پہ اس آیت کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ یہ گھر تطہیر کا گھر ہے، یہ گھر پاکیزگی کا گھر ہے، یہ گھر عصمت کا گھر ہے۔ اس آیت مجیدہ کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور عمومی ہماری محافل کا یہ آیت مجیدہ حصہ ہوا کرتی ہے۔
یہ آیت در حقیقت عصمت جناب سیدہ کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کی گواہی کے طور پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہیں، ایسے نہیں، سید الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیک یا فاطمہ، اے سیدہ اگر کوئی آپ کے اوپر درود بھیجتا ہے غفر اللہ لہ من ذنبہ ما تقدم و ما تاخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مل کے بآواز بلند فرمائیں۔ عزیزان محترم، اس آیت مجیدہ کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں چونکہ بہت زیادہ احتمالات ہیں، اس آیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں، ہر پہلو کو مد نظر رکھ کے اگر ترجمہ کیا جائے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے ایک ایک جملے کے اوپر آل محمد کی عظمت کے باب روشن ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس آیت کے شروع میں لفظ انما استعمال کیا گیا، اس آیت کے آغاز میں لفظ انما استعمال کیا گیا۔ میں رک کے میرے ذہن میں بات آ گئی، حضرت علامہ علی نقی نقن علیہ الرحمہ ہمارے مکتب کی بڑی جید شخصیت ہیں، ہمارے مذہب کا بڑا ایک نام۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا مطالعہ کیا، مکاتب اسلامیہ میں بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں، کچھ ایسی تفاسیر لکھی گئی ہیں کہ جن میں ایک ایک حرف کے اوپر بڑی بڑی بحثیں کی گئی ہیں، تو جو ہے جناب کی بڑی بڑی ابحاث کی گئی ہیں، بڑے بڑے پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مکاتب اسلامیہ میں سے بہت بڑی تفسیر کشاف کہ جس کے رائٹر جناب زمخشری ہیں، جناب زمخشری نے ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی ہے۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی ہے۔ علامہ علی نقی نقن کہتے ہیں کہ میں نے تفسیر کشاف کا ایک ایک ورقہ کھنگال دیا، لیکن مجھے وہاں اس آیت انما یرید اللہ کے متعلق کوئی بحث نظر نہ آئی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس آیت میں مکاتب اسلامیہ والوں کے نزدیک اپنے لوگوں کی عزت و عظمت کی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے جس لفظ کو بھی دیکھا جائے آل محمد کی عظمت بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے تو عظمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس آیت کے شروع میں علماء تشریف فرما ہیں، اس آیت کے شروع میں لفظ انما موجود ہے۔ لفظ انما ہماری گرامر کی زبان میں، ہمارے مدرسے کی زبان میں اس انما کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے، کلمہ حصر کہا جاتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے، میں وضاحت کرتا چلوں کہ حصر ایک ایسے دائرے کو کہتے ہیں، حصر بالکل آسان لفظ جو ہمارے ہاں عموماً مشہور بھی ہے حصار، تو جو فرما رہے ہیں بزرگوار مجھے نقطہ دے رہے ہیں، حصار حصر ایک ایسے دائرے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو موجود ہوتا ہے، جو اس کی عظمتیں ہوتی ہیں، ان عظمتوں میں باہر والے شامل نہیں ہو سکتے، اور جو باہر والے ہوتے ہیں اندر والوں کی عظمت تک پہنچ نہیں سکتے، اندر والوں کی عظمت تک پہنچ نہیں سکتے۔ حصر انما۔ اب اس حصر کا اس آیت کے کس لفظ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے کہ پھر اس کا ترجمہ کیا جائے؟ میں نے بالکل لمبا پڑھنا ہی نہیں کہ یقیناً تشریف لا چکے ہیں۔ اس حصر کا جس لفظ کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے پھر اسی کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکے گا، اور پھر کمال ہے کہ جیسا جیسا ترجمہ بدلتا جائے گا ویسی ویسی عظمت آل محمد بڑھتی چلی جائے گی۔ انما کا سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ بس
اپنی ہماری پرانی زبان میں، پرانی اردو میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، جس کا سادہ 2 حرفوں میں یہ جواب ہے کہ بس. تو جو ہے جناب جی بس. انما، اگر اس انما کا تعلق یریدو کے ساتھ جوڑا جائے تو ترجمہ یوں بنے گا کہ بس ارادہ یہی ہے اللہ کا کہ تم سے اے آل محمد ہر قسم کے نجس کو، ہر قسم کی پلیتی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب ارادے کے ساتھ انما کا تعلق، اگر اس انما کا تعلق اللہ کی لفظ کے ساتھ کر دیا جائے تو اس کا ترجمہ پھر یوں بنے گا کہ بس اللہ کا یہ ارادہ ہے. تو جو فرما رہے ہیں جناب، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے. اور آپ آگے بڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب، اگر لفظ یذھب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اے آل محمد انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس تم ہی سے دور رکھے، بس تم ہی سے دور رکھے. بڑی توجہ چاہوں گا، ایک مکتب اس بات اوپر پورا مصر ہے کہ اس کا ترجمہ اپنی مرضی کے ساتھ کیا جائے. لیذھب دور کرے ترجمہ کیا جاتا ہے عمومی طور پہ ایک مکتب کے نزدیک. دور کرے اور ہوتا ہے، دور رکھے اور ہوتا ہے، دور کرنا اور ہوتا ہے اور دور رکھنا اور ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا بولتے جائیے گا. دور کرنا اور ہے، دور رکھنا اور ہوتا ہے. بھائی جو ترجمہ ایک مکتب کے لحاظ سے اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ اس کا ترجمہ دور کرے کیا جائے، وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پہلے کوئی رجس موجود تھا جسے دور کیا جائے. تو جو فرمائیے گا، پہلے کوئی رجس تھا جسے دور کیا جائے. میں عرض کروں گا کہ اگر تم اسی ترجمے کے اوپر اصرار کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا، اس ترجمے کے اوپر اگر اصرار کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا یہ وہ ہستیاں کہ جن کے متعلق اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان سے رجس کو دور رکھا گیا ہے، ان ہستیوں میں سید الانبیاء بھی موجود ہیں، ان ہستیوں میں سید الانبیاء بھی موجود ہیں. اگر سید الانبیاء کے متعلق تمہاری گستاخی ہو سکتی ہے، تم کر سکتے ہو، سینہ چیر کرا سکتے ہو، دل چیر کرا سکتے ہو، لیکن مکتب آل محمد والے ایسے نہیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جب سے ان ہستیوں کو پیدا کیا ہے رجس ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا. سلامت رہیں، پاک و شاد رہیں. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اگر اس لفظ کا انما کا تعلق آگے جوڑا جائے انکم الرجس، تو ترجمہ یوں بنے گا کہ بس تم ہی سے اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو دور کرے. بس تم ہی سے اللہ کا ارادہ ہے کہ رجس کو دور رکھے. اور آگے بڑھیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اگر اس انما کا تعلق اہل البیت کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے، بس اے اہل بیت، بس اے اہل بیت تم ہی سے رجس کو دور رکھے. اور اگر رجس کے ساتھ جوڑا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ بس رجس کو تم سے دور رکھے. بس میں جلدی کے ساتھ گزر رہا ہوں، بس رجس کو تم سے دور رکھے. گویا خلاق دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی بھی کوتاہی ہو، دنیا جہاں کی کوئی بھی رجس ہو، ناپاکی ہو، اے اہل بیت تم سے اللہ اسے دور رکھے. اور اے اہل بیت عصمت و طہارت جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ تمہارے گھر کی لونڈی بنا دی جائیں. جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ تمہارے گھر کی لونڈی بنا دی جائیں. بھائی کوئی عظمت اس وقت تک عظمت بن نہیں سکتی جب تک کہ در آل محمد کی غلام نہ بنتی ہوئی نظر آئے، اہل بیت عصمت و طہارت کے گھر کی غلام بنتی ہوئی نظر نہ آئے. آگے بڑھیے، آخری جملہ،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر ویطہرکم کے ساتھ تعلق جوڑا جائے تو پھر مفہوم بنتا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے اہل بیت، اور بس تمہیں ہی پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، بس تمہیں ہی پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایک آیت مجیدہ یہ ہے، اور ایک آیت مجیدہ ہمیں نظر آتی ہے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اے میرے معصوم پیغمبرو میرے گھر کو پاک رکھو۔ تو جو فرما رہے ہیں صاحبان، میرے گھر کو پاک رکھو۔ بھائی اس آیت میں اور انما یرید اللہ لیذھب والی آیت میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بیت کی تطہیر کے متعلق ہے، اور انما یرید اللہ اہل بیت کی تطہیر کے متعلق ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی اور پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اور پھر انداز پروردگار دیکھیے کہ جہاں اہل بیت عصمت و طہارت کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوا، وہاں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے۔ وہ جو فرما رہے ہیں وہاں کسی اور کے ارادے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں محمد و اہل بیت محمد کی عصمت و طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنا مقصود تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فقط اپنے ارادے کا ارشاد فرمایا، اور جہاں بیت کی تطہیر تھی وہاں معصوم انبیاء کا سہارا لیا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں معصوم پیغمبر تطہیر کا کام کرے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن جہاں اللہ تطہیر کا ارادہ کرے وہاں کائنات اگر سارے خزانے خرچ کر دے لیکن آل محمد کے دامن پہ ایک دبا بھی ظاہر نہیں کر سکتی، ایک دبا بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ کائنات نے پھر خزانوں کے منہ کھولے، لوگوں نے اپنے زر خرید غلام خریدے، لوگوں نے قلم خریدے، لیکن خرید کے تھک گئے، آل محمد کے دامن پہ کوئی دبا تلاش نہ کر سکے، کوئی دبا نہ نکال سکے۔ یہ محمد و آل محمد ہیں کہ جن کی عصمت، طہارت، پاکیزگی کی گواہیاں اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی عزت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت مجیدہ نازل فرمائی تھی۔ اب اس آیت مجیدہ کا شان نزول کیا ہے توجہ جناب کی؟ درود پڑھیے گا مل کے بآواز بلند اللہم۔ اس آیت مجیدہ کا ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کا جو اہل بیت کے متعلق ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ سید الانبیاء اپنے گھر میں موجود تھے، گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی ایک چادر کا گھر بنا لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک چادر کا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھائی چادر کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، تو میں حدیث قصہ کے اسی جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جس میں جبریل امین جیسا فرشتہ آ کے کہتا ہے حل تاذن لی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ مجھے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ آپ کو یاد ہے نا مصائب جناب سیدہ اور جناب رسول خدا کی شہادت کے متعلق یہ جملے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جب جبریل امین آئے تھے اور سید الانبیاء کا آخری وقت تھا، دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے جبریل امین اور اسرائیل جیسا فرشتہ، ملک الموت جیسا فرشتہ اجازت طلب کر کے یہ پیغام دیتا ہے کہ در زہرا پہ آیا جائے، اہل بیت کے گھر میں آیا جائے، زہرا کے گھر میں آیا جائے، تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا کرتے، آل محمد کے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے جب تک اجازت نہ لی جائے۔ تو یہ گھر کی بات ہے، میں اسی لیے عرض کروں گا کہ سید الانبیاء نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے چادر کا ایک گھر بنایا۔ سب سے پہلے شہزادہ حسن آئے، پھر شہزادہ حسین آئے، پھر امیر المومنین علی حیدر کرار آئے، پھر جناب سیدہ چلتی آئیں،
میں یوں کیوں نہ عرض کروں کہ اس چادر کے سائے میں سب سے پہلے سید الانبیاء جیسی ہستی موجود ہے، اس چادر کے سائے میں پھر سیدہ شباب اہل الجنہ جیسی ہستیاں موجود ہیں، پھر اس چادر کے سائے میں سید الاوصیاء علی حیدر کرار جیسی ہستی موجود ہیں، پھر اس چادر کے سائے میں سیدۃ النساء العالمین جیسی ہستی موجود ہے۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب یہ 5 نور اکٹھے ہو گئے تو ایک قصیدہ اللہ رب العزت نے پڑھا، ایک قصیدہ رسول خدا نے پڑھا۔ تو جو ہے جناب، ایک قصیدہ سید الانبیاء نے پڑھا اور ایک قصیدہ اللہ رب العزت نے پڑھا۔ سید الانبیاء نے اس چادر تطہیر کے نیچے آ جانے والے ایک ایک فرد کے لیے یہ ارشاد فرمایا، وَهُمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، اپنے ہاتھ کا آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا فرمائی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگارا اس گھر میں، چادر کے گھر میں یہ جو اکٹھے ہو چکے ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں۔ بھائی ادھر ادھر کوئی اور کسی کو اہل بیت تلاش نہ کرے، اگر گھر میں موجود چادر کے گھر میں اگر کوئی داخل ہو گیا ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہی اہل بیت ہے۔ اس چادر کے گھر میں جو داخل ہو گیا وہی اہل بیت ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم یحزننی ما یحزنہم، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا پوست میرا پوست ہے، ان کی روح میری روح ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی فاجعل صلواتک و برکاتک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ وہ قصیدہ تھا کہ جس قصیدے کو سید الانبیاء نے تلاوت فرمایا، اور ایک وہ قصیدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے عرش اولا کے اوپر فرشتوں کی موجودگی میں فرمایا ہے۔ ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، اے فرشتوں میں نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے تو ان کے صدقے میں، میں نے زمین کا فرش خاکی بچھایا ہے تو ان کے صدقے میں، اے میرے فرشتوں میں نے پانی کو روانی عطا کی ہے تو ان کے صدقے میں نے آسمان کو چاند اور سورج سے سجایا ہے تو ان کے صدقے میں۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو اس وقت چادر تطہیر میں موجود ہیں۔ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جو چادر تطہیر میں موجود ہیں۔ بھائی جب یہ 5 ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے ان 5 ہستیوں کا نور جمع ہو جائے تو عرشی پہچان نہیں سکتے، تو جبریل امین جیسا فرشتہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگارا اس چادر کے نیچے ہیں کون، اس چادر کے نیچے کون سی ہستیاں ہیں؟ تو آواز پروردگار آتی ہے، اے جبریل امین، اے ملکوت عرشی و سماوی، اگر تم پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، صلی اللہ، ایک جناب سیدہ ہیں اور ایک جناب سیدہ کے والد بزرگوار ہیں، اور ایک جناب سیدہ کے شوہر نامدار ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ سیدہ کی عظمت کو لاکھوں سلام، کہ یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو تعارف اہل بیت کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے سیدہ تیری عظمت کو لاکھوں سلام کہ تو اہل بیت عصمت و طہارت کی تعارف کا ذریعہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو ان ہستیوں میں ہر وہ ہستی اپنی اپنے مقام پہ خود اپنا ایک تعارف ہے۔ ان ہستیوں میں سے ہر ایک ہستی اپنا خود ایک تعارف ہے۔ پاک پیغمبر ایسی ہستی ہیں کہ جن کے تعارف کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا۔
ہر ہستی عظمت کا ایک کوہ گراں نظر آتا ہے، اور علی حیدر کرار ہیں وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جس کے متعلق خود سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کس قدر عظمتیں رکھنے والی ہستی ہیں میرے مولا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا کا پانی روشنائی بن جائے، اور ساری دنیا کے درخت اگر کلمے بن جائیں، اور ساری دنیا کے انسان اگر لکھنے والے بن جائیں، اور ساری دنیا کے جنات اگر حساب کرنے والے بن جائیں، سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا ساری کائنات کی اور ان انسانوں کی اور ان جنات کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حساب و کتاب کی مشینیں جواب دے جائیں گی۔ لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، علی حیدر کرار کی فضیلتوں کو اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ میرے مولا کی عظمتوں کا اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر ہستی اپنے اپنے مقام پہ خود اپنا تعارف ہے۔ حسن و حسین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو جوانان جنت کی سردار نظر آتی ہیں۔ وابوہما افضل منہما۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، عظمتوں کے کوہ گراں ہستیاں محمد و اہل بیت محمد و اہل بیت عصمت و طہارت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے تعارف کو بیان کرنے کے لیے جو ہستی ذریعہ وسیلہ بنتی ہے اسے زہراء مرضیہ کہا جاتا ہے، زہراء مرضیہ کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج عالم۔ بسم اللہ۔ میں فقط آخری جملہ ایک جملہ مصائب کا عرض کر کے زحمت تمام کروں گا۔ قبلہ محترم تشریف لے آئے، ان کو بٹھانا یقیناً علمی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جسارت ہوگی۔ فقط ایک جملہ عرض کر کے زحمت تمام کروں گا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اتنی باعظمت مخدومہ کونین، اس قدر عظمت والی ہستی، بابا کے جانے کے بعد کچھ تو ہوا تھا نا کہ رو رو کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی جناب سیدہ صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سنا لیا۔ بابا تیرے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب آئے ہیں، اگر وہ دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔